قصوں، کہانیوں اور داستانوں کا رواج کب اور کس زمانے میں ہوا، اس کا تعین مشکل ہے، لیکن قصوں اور کہانیوں نے رواج کیسے پایا، اس سلسلے میں قیاس آرائیاں ممکن ہیں۔ جس زمانے میں ذرائع نقل و حرکت محدود تھے، انسان مہینوں اور برسوں سفر کی زحمتیں برداشت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا تھا۔ مشکل، کٹھن اور دشوار گزار راستوں کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ دیس دیس کے عجوبات اور نئے نئے حالات سے اسے سابقہ پڑتا تھا، لہٰذا اس نوعیت کے سفر میں وہ جن حالات اور جن مرحلوں سے گزرتا تھا وہ اس کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتے تھے، اور فرصت کے اوقات میں وہ انہی باتوں کو اپنے تجربات کے طور پر دوسرے لوگوں سے بیان کرتا تھا۔ اس کے منہ سے جو باتیں نکلتیں وہ قصے اور کہانیاں بن جاتیں۔ لوگ دلچسپی اور شغف سے یہ باتیں سنتے اور اسی ذوق و شوق سے وہ ان باتوں کو ادھر ادھر دہراتے پھرتے۔ اس طرح یہی کہانیاں اور قصے ایک ملک کے افراد کو دوسرے ملک کے لوگوں سے روشناس کراتے، اور انہی کہانیوں سے ایک قوم دوسری قوم کو جانتی اور پہچانتی۔ ایک حیرت انگیز اور یادگار کہانی پیش خدمت ہے۔ قصہ گل و صنوبر۔ یہ قصہ فارسی زبان سے اردو میں منتقل ہوا تھا۔ کیموس شاہ ترکستان کی ریاست چین ماچین کا بادشاہ تھا۔ اس کی لڑکی مہر انگیز نہایت حسین و جمیل تھی۔ وہ جب جوان ہوئی تو اس کی شادی کا سوال پیدا ہوا۔ مہر انگیز نے اپنی شادی کی یہ شرط رکھی کہ میں اسی شخص سے شادی کروں گی جو میرے اس سوال کا صحیح جواب دے گا۔ گل نے صنوبر کے ساتھ کیا کیا؟ صنوبر کوہقاف کا بادشاہ تھا اور گل اس کی بیوی تھی۔ بہت سے امیدوار مہر انگیز کی طلب میں اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے پہنچے، لیکن ناکام رہے۔ مہر انگیز نے یہ بھی شرط لگا رکھی تھی کہ جو شخص میرے سوال کا جواب نہ دے سکے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بہت سے سرفروش شہزادے کشتہ ستم ہوئے، مگر کسی سے اس کا سوال حل نہ ہو سکا۔ شمشاد لال پوش نام کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کے لڑکے الماس روح بخش نے بھی مہر انگیز کے سوال کی جواب دہی کے لیے اپنے سر کی بازی لگائی، اور بڑی کاوش اور جدوجہد کے بعد اس نے مہر انگیز کے سوال کا بالکل صحیح جواب دے دیا۔ اس سوال کے حل کرنے میں اسے کتنی پریشانی اور کتنے خطرات کا مقابلہ کرنا پڑا، اس کی تفصیل بڑی حیرت ناک ہے۔ شہزادہ الماس کو کہاں کہاں کی خاک چھاننی پڑی اور اس پر کیا کچھ گزری، اس کا ذکر بڑا دلچسپ ہے۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ شمشاد لال پوش ایک بے حد خوش نصیب بادشاہ تھا۔ خدا نے اسے ایک دو نہیں بلکہ 7 بیٹے عطا کیے تھے۔ 7 بیٹے خوبصورت بھی تھے، بہادر اور ہر فن میں کامل بھی۔ ایک روز بڑے بیٹے نے بادشاہ سے درخواست کی، ابا حضور، اگر اجازت ہو تو چند روز کے لیے شکار پر چلا جاؤں؟ بادشاہ نے شہزادہ کو قریب بلا کر سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا شکار سے جلد ہی واپس آ جانا، ورنہ تمہاری والدہ پریشان ہوں گی اور مجھے بھی فکر رہے گی۔ شہزادے نے بادشاہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا، میں 2-3 روز میں ہی واپس آ جاؤں گا۔ بادشاہ سے رخصت ہو کر شہزادے نے شکاریوں کو جمع کیا، شکاری پرندوں اور جانوروں کو ساتھ لیا۔ ان میں باز، شاہین، شکرا، بحری اور سیاہ گوش بھی تھے۔ پھر تیر انداز دوستوں کو طلب کیا اور بڑی شان سے شکار کے لیے روانہ ہوا۔ شکار گاہ میں پہنچ کر شہزادے نے ایک بہت ہی خوبصورت ہرن دیکھا۔ وہ اسے اتنا پسند آیا کہ اس نے ساتھیوں سے کہا، خبردار، اس ہرن کو جان سے ہرگز نہ مارنا، بلکہ زندہ پکڑنے کی کوشش کرنا، میں بہت سا انعام دوں گا۔ پھر اس نے خود بھی اپنا گھوڑا ہرن کے پیچھے ڈال دیا۔
لیکن ہرن بھی بہت ہوشیار و چالاک تھا۔ چوکڑی بھرتا ہوا ایک میدان کی طرف نکل گیا۔ شہزادے نے بھی اسی طرف کا رخ کیا اور اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ ہرن کے پیچھے دوڑتے دوڑتے دوپہر ہو گئی اور شہزادہ پسینہ میں شرابور ہو گیا، لیکن ہرن تھا کہ قابو میں نہ آتا تھا۔ ہرن دوڑاتے دوڑاتے ایک ٹیلا پر چڑھ کر دوسری طرف اترا تو شہزادے نے بھی گھوڑے کو ٹیلا پر چڑھایا، لیکن ہرن کہیں نظر نہ آیا۔ شہزادے نے ٹیلے سے اتر کر گھوڑے کو جیسے ہی روکا، گرمی اور پیاس کے سبب اس کی زبان باہر نکل آئی اور وہ زور زور سے ہانپنے لگا۔ آخر شہزادہ نیچے اترا اور اس کی بھاگ پکڑ کر پیدل چل پڑا۔ ریتلی زمین اور بلا کی گرمی، خلق خشک اور جسم پسینہ پسینہ، بے زبان جانور زیادہ نہ چل سکا۔ یکا یک اس کی ٹانگیں لڑکھڑائیں اور وہ گر پڑا۔ شہزادے نے اسے اٹھانے کی 1000 کوشش کی، لیکن وہ نہ اٹھ سکا اور تھوڑی ہی دیر میں جھلستی ہوئی ریت نے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ شہزادے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ گھوڑے کی لاش کو چھوڑ کر آگے روانہ ہوا۔ بیابان میں پھرتے پھراتے آخر شہزادہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں 2-4 سائے دار درخت بھی تھے اور میٹھے پانی کا ایک چشمہ بھی تھا۔ شہزادے نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جلدی جلدی چشمہ سے پانی پیا۔ شہزادے نے پانی پی کر جب گردن اٹھائی تو سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا نظر آیا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال ریت میں اٹے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے، ننگے سر، ننگا پاؤں اور جسم پر زخم تھے۔ اس نے قریب آ کر کہا، اے نوجوان، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مارتا۔ شہزادہ طہماسپ نے سارا واقعہ سنایا اور کہا، آپ کون ہیں اور اس بیابان میں کیوں رہتے ہیں؟ اجنبی نے کہا، میری دکھ بھری کہانی سن کر کیا کرو گے؟ جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو تلاش کرو۔ شہزادہ بولا، کان میں پڑی ہوئی بات کسی وقت کام آ جاتی ہے، ممکن ہے کہ آپ کے حالات سے مجھے نصیحت ملے۔ اجنبی نے ایک ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا، اگر تمہاری یہی منشا ہے تو سنو۔ میں ملک بابل کا بادشاہ تھا اور جہانگیر شاہ کے نام سے مشہور تھا۔ میرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا تھا۔ میرے 7 بیٹے تھے اور 7 علم و ہنر سے مالا مال تھے۔ ایک روز بڑے بیٹے نے کسی مسافر کی زبانی سنا کہ ملک چین میں کیموس شاہ کی حکومت ہے۔ اس کی ایک ہی لڑکی ہے مہر انگیز، اور وہ اتنی حسین ہے کہ دنیا کے پردے پر اس جیسی دوسری لڑکی نہیں ہے۔ دنیا کے ہر حصہ سے بادشاہوں اور شہزادوں کے پیغام آ رہے ہیں، لیکن شہزادی نے یہ شرط لگا رکھی ہے کہ جو شخص اس کے سوال کا جواب دے گا وہ اسی سے شادی کرے گی، اور جو شخص جواب دینے میں ناکام ہوگا اس کی گردن کاٹ کر کلا کے کنگورے پر لٹکا دی جائے گی۔ اتنا کہہ کر جہانگیر شاہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے 2 موٹے موٹے قطرے ٹپک پڑے۔ اس نے دامن سے آنکھیں صاف کیں اور بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، میرے بڑے بیٹے کو یہ ضد ہو گئی کہ وہ مہر انگیز سے ضرور شادی کرے گا۔ جب مجھے اس کے ارادہ کا علم ہوا تو میں نے اس سے کہا، اگر تیری یہی خواہش ہے تو میں شاہ کیموس کے پاس پیغام بھیج دیتا ہوں۔ اگر اس نے قبول نہ کیا تو پھر میں فوج لے کر جاؤں گا اور اسے شکست دے کر مہر انگیز کو لے آؤں گا۔ لیکن لڑکے نے میری ایک نہ سنی اور تنہا اس ظالم شہزادی کے پاس چلا گیا۔ اس نے جو سوال کیا تو جواب نہ دے سکا، اور شہزادی نے اس کی گردن کٹوا کر کلے کے کنگورے پر لٹکوا دی۔ جہانگیر شاہ رو رو کر کہہ رہا تھا،
میرے دوسرے بیٹوں کو بھائی کی جدائی کا بےحد صدمہ ہوا۔ پھر دوسرا بیٹا ضد کر کے گیا لیکن وہ بھی مارا گیا۔ غرض ہر بیٹا جواب دینے کے ارادے سے گیا لیکن لوٹ کر نہ آیا۔ ساتوں بیٹوں کے غم سے ماں کا کلیجہ پھٹا جاتا تھا۔ رو رو کر وہ دیوانی ہو گئی اور جب مجھ سے بھی بیٹوں کا غم برداشت نہ ہو سکا تو میں دنیا کو چھوڑ کر یہاں چلا آیا۔ اب اللہ اللہ کرتا ہوں اور بس۔ شہزادے طیماس نے کہا۔ اس شہزادی کا سوال کیا تھا؟ جہانگیر شاہ نے جواب دیا۔ گل نے صنوبر کے ساتھ کیا کیا؟ اسی وقت شہزادے کے ساتھی اسے تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور شہزادے کو ہمراہ لے کر واپس محل کی جانب روانہ ہوئے۔ شہزادہ طیماس جب سے واپس اپنے محل پہنچا تھا ہر وقت اداس اور کھویا کھویا رہتا اور اکثر اپنے مصاحبوں سے کہتا، شہزادی مہر انگیز کے غرور کو میں ضرور نیچا دکھاؤں گا اور جس طرح بھی ہوگا اس کے سوال کا جواب دے کر اس سے شادی کروں گا۔ مصاحب اسے سمجھاتے اور کہتے، سینکڑوں آدمی اپنی گردنیں کٹوا چکے ہیں، لہٰذا اس خیال کو دل سے نکال دیجیے۔ مگر شہزادہ ان کی باتوں کو خاطر میں نہ لاتا۔ آخر مصاحبوں نے مجبور ہو کر بادشاہ کو شہزادے کے ارادے سے آگاہ کر دیا۔ بادشاہ نے غور کرنے کے بعد وزیروں سے کہا، بہتر یہ ہے کہ ایک ایلچی کے ذریعہ شاہ کیموس کو پیغام بھیج دیا جائے اور اونٹوں پر لال ہیرے اور جواہرات لدوا کر تحفے کے طور پر روانہ کیے جائیں۔ اگر شاہ نے ہمارا پیغام قبول نہ کیا تو جنگ کر کے اسے شکست دیں اور مہر انگیز سے شہزادہ طیماس کی شادی کر دی جائے۔ وزیروں کو یہ تجویز بے حد پسند آئی لیکن شہزادہ نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا، ابا حضور، میں تو شہزادی کے سوال کا جواب دے کر ہی اسے حاصل کروں گا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ مجھے پسند نہیں۔ پھر بادشاہ شمشاد و لال پوش نے مجبور ہو کر شہزادہ طیماس کو جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادے نے اونٹوں پر انمول جواہرات لدوائے، مصاحبوں کو ہمراہ لیا اور ایک سفید گھوڑے پر سوار ہو کر چین کی جانب روانہ ہوا۔ شہزادہ طیماس منزلیں طے کرتا ہوا چین کی سرحد میں داخل ہوا اور صاف ستھری سڑکوں اور پر رونق بازاروں سے گزرتا ہوا قلعے کے سامنے پہنچا۔ قلعہ کے کنگوروں پر بادشاہوں، شہزادوں اور ان لوگوں کے سر لٹکے ہوئے تھے جو مہر انگیز سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن اس کے سوال کا جواب نہ دے سکے تھے۔ مصاحبوں نے شہزادہ طیماس سے کہا، خدا کے لیے اپنے ارادے کو بدل دیجیے۔ شہزادے نے کہا، میں اتنا بزدل نہیں ہوں کہ سر دیکھ کر پیچھے ہٹ جاؤں۔ شہزادہ گھوڑے سے اتر کر قلعہ کے دروازے پر گیا۔ وہاں ایک نکارہ رکھا ہوا تھا اور 2 جڑواں چوبیں۔ نکارہ پر سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا، جو شخص مہر انگیز کے سوال کا جواب دینے کی غرض سے یہاں حاضر ہو وہ اس نکارہ کو بجائے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ناکامی کی صورت میں اپنا سر دینا ہوگا۔ مصاحبوں نے شہزادے کو ایک بار پھر منع کیا۔ اس نے ان کی ایک نہ سنی اور چوبیں اٹھا کر نکارہ بجا دیا۔ نکارہ کی آواز سن کر بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے اور شہزادے کی جوانی اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر افسوس کرنے لگے۔ مصاحبوں نے پھر ایک بار سمجھایا لیکن طیماس نے ان کی بات نہ مانی اور شاہی ملازموں کے ساتھ قلعہ میں چلا گیا۔ شاہ کیموس نے دستور کے مطابق طیماس کی خاطر تواضع کی، پھر اس کی جوانی پر ترس کھا کر محبت بھرے لہجے میں بولا، شہزادہ تم ابھی نوجوان ہو اور تمہیں دنیا میں بہت کچھ کرنا ہے،
اس لیے اپنے ارادہ سے باز آ جاؤ اور واپس چلے جاؤ۔ میری لڑکی نادان ہے اور ایسا سوال لوگوں سے کر رہی ہے جس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ شہزادے نے عرض کیا، مجھے قسمت آزمانے دیجیے۔ اگر میری زندگی کے دن باقی ہیں تو میں ضرور اس کے سوال کا جواب دوں گا۔ بادشاہ مجبور ہو کر ملکہ گل رخ بیگم کے ساتھ بیٹی کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا، پیاری مہر انگیز، ملک خاور کا شہزادہ بہت ساز و جواہر لے کر آیا ہے اور تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں اس کا پیغام قبول کر لینا چاہیے۔ مہر انگیز بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی اور بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ کہنے لگی، خاور کے شہزادے کا پیغام قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے اسے میرے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا، نادان لڑکی، تو مفت میں بے گناہوں کا خون اپنی گردن پر لے رہی ہے۔ یہ شہزادہ خوبصورت بھی ہے، دلیر اور بہادر بھی، اور ملک و قوم کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت بھی ہے۔ اس لیے تو میرا کہا مان لے اور اپنی ضد چھوڑ دے۔ شہزادی نے کہا، ابا جان، اگر اس دنیا میں کوئی شخص بھی میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا تو میں بھی عمر بھر شادی نہیں کروں گی۔ اس بات کو سن کر بادشاہ اور ملکہ خاموش ہو کر واپس چلے گئے۔ سورج غروب ہونے کے بعد مہر انگیز نے شہزادہ کو اپنے کمرے میں بلوایا اور کہا، اے شہزادے، میرا سوال یہ ہے کہ گل نے صنوبر کے ساتھ کیا کیا؟ شہزادے نے کہا، غیب کی باتیں خدا ہی جانتا ہے، ورنہ کسے معلوم کہ گل اور صنوبر کون تھے؟ شہزادی نے کہا، اگر یہی معلوم ہوتا تو سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ شہزادہ بولا، اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کے سوال کا مطلب بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ بلا وجہ لوگوں کی جانیں لے رہی ہیں۔ آخر یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ غصے سے شہزادی کا چہرہ تمتما اٹھا اور اس نے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، وعظ سننے کے لیے میں نے تمہیں یہاں نہیں بلایا ہے، مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ شہزادے نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کا سوال ہی غلط ہے تو جواب کیا دوں؟ شہزادی بولی، کسی سوال کو بھی غلط نہیں کہا جاتا، البتہ جواب غلط ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے جلاد کو اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا، لے جاؤ اس کم عقل کو اور صبح ہوتے ہی اس کا سر کاٹ کر کنگورے پہ لٹکا دو۔ شہزادہ بہادر تھا، وہ اس حکم کو سن کر ذرا نہ گھبرایا، بلکہ شہزادی کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی جلاد کے ساتھ چلا گیا۔ صبح ہوتے ہی قلعہ کے ایک کنگورے پر شہزادہ تیماس کا سر لٹکا دیا گیا۔ مصاحب اسے دیکھ کر بہت روئے اور اسی وقت واپس جا کر شمشاد و لال پوش کو اس کے جوان بیٹے کی موت کی خبر دی۔ بادشاہ ہائے کہہ کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ شہزادہ تیماس کی موت پر ملک خاور میں 40 روز تک رنج و غم منایا گیا۔ پھر دوسرا لڑکا مہر انگیز کے سوال کا جواب دینے گیا، لیکن وہ بھی مارا گیا۔ اسی طرح بادشاہ کے 6 بیٹے مہر انگیز کے حکم سے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ الماس روح بخش 7واں اور سب سے چھوٹا شہزادہ تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کی نسبت زیادہ ذہین، عقل مند اور بہادر تھا۔ اسے اپنے بھائیوں کی جدائی کا جتنا صدمہ تھا، اتنا ہی اپنے والدین کے رنج و غم کا خیال تھا۔ اس نے مہر انگیز سے اپنے بھائیوں کے خون کا بدلہ لینے کا ارادہ کیا اور بادشاہ سے اجازت لینے کے لیے اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے بھرائی آواز میں کہا، گھر کے 7 چراغوں میں سے ایک ہی تو رہ گیا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اسے بھی گل کر دوں اور اندھیرے میں سسکتا رہوں؟ الماس نے عرض کی،
ابا جان، آپ یقین کیجئے کہ میں اس چراغ کو ہرگز گل نہیں ہونے دوں گا، بلکہ اس ظالم اور بے رحم شہزادی کو بہت جلد آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ آخر الماس نے بادشاہ کو مجبور کر لیا اور اس نے دعائیں دیتے ہوئے اسے رخصت کیا۔ شہزادہ الماس چین میں پہنچ کر سارا دن گلیوں کوچوں اور بازاروں میں پھرتا رہا۔ کلا کو دیکھا، اس کے کنگوروں پر انگنت سر دیکھے، اور شام کے وقت شہر سے باہر چلا گیا اور ایک غریب کسان کی عورت کو کچھ اشرفیاں دے کر رہنے کے لیے جگہ حاصل کر لی۔ اس عورت کی عمر 120 سال کے لگ بھگ تھی۔ بیچاری کے اولاد نہ تھی۔ جوان لڑکے کو اپنا بیٹا سمجھ کر اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنے لگی۔ شہزادے کو وہاں رہتے ہوئے جب کئی دن گزر گئے تو اس نے بڑھیا سے مہر انگیز کا ذکر چھیڑ کر یہ معلوم کر لیا کہ وہ کلا کی پچھلی طرف علیحدہ مکان میں رہتی ہے اور اپنا زیادہ تر وقت اپنی سہیلیوں اور کنیزوں کے ساتھ گزارا کرتی ہے۔ ایک روز شہزادہ مہر انگیز کو دیکھنے کے خیال سے اس کے مکان پر چلا گیا۔ دروازے پر پہرا تھا، اس لیے وہ دوسری طرف گیا۔ ادھر ایک باغ تھا، لیکن باہر کی جانب اونچی اونچی دیواریں کھڑی ہوئی تھیں اور ان دیواروں پر چڑھنا ممکن نہیں تھا۔ شہزادہ اور آگے بڑھا تو ایک نہر دیوار کے نیچے سے باغ میں جاتی ہوئی نظر آئی۔ شہزادے نے ادھر ادھر دیکھ کر اطمینان کیا کہ اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر کپڑے اتار کر نہر کے راستہ باغ میں پہنچ گیا۔ سبز سبز گھاس، رنگ رنگ کے پھول، اونچے اونچے میوہ دار درخت، فوارے، حوض، بارادری، اور کون سی چیز تھی جو وہاں موجود نہ تھی۔ شہزادہ شام تک باغ میں چھپ چھپ کر ایک ایک چیز دیکھتا رہا، پھر حوض کے کنارے ایک اونچے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور ساری رات اسی درخت پر گزار دی۔ صبح ہوتے ہی مہر انگیز اٹھلاتی ہوئی باغ میں داخل ہوئی۔ اس کے دائیں بائیں سہیلیاں تھیں اور پیچھے پیچھے کنیزیں اور باندیاں۔ شہزادہ الماس نے جو اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اس کی خوبصورتی کی جتنی تعریف سنی تھی اس سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ شہزادی ایک خوبصورت جگہ پر بیٹھ گئی اور اپنی سہیلی دل آرام سے بولی، ہم نے کئی روز سے حوض کا پانی نہیں پیا، جاؤ ذرا پانی تو لے آؤ۔ دل آرام سونے کے گلاس میں پانی بھرنے کے لیے حوض پر جھکی تو پانی میں الماس کا عکس دکھائی دیا۔ وہ مارے خوف کے چلا اٹھی اور ہانپتی کانپتی الٹے پیروں شہزادی کے پاس پہنچی۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، خیر تو ہے، خیر تو ہے، کیا بات ہوئی؟ کہنے لگی، پانی میں کسی مرد کا عکس نظر آ رہا ہے۔ میں اسے دیکھتے ہی سہم گئی اور میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر حوض میں گر پڑا۔ شہزادی نے دوسری سہیلی کو بھیجا، لیکن وہ بھی عکس دیکھ کر واپس لوٹ آئی اور کہنے لگی، پانی میں جس مرد کا عکس پڑ رہا ہے بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ شہزادی نے کہا، ہم بھی تو دیکھیں کتنا خوبصورت مرد ہے۔ اور وہ اٹھ کر مورنی کی چال چلتی ہوئی حوض پر پہنچی، جھانک کر پانی میں دیکھا اور عکس دیکھتے ہی دل میں کہنے لگی، سچ مچ بے حد حسین نوجوان ہے۔ پھر اس نے کنیز سے کہا، درخت پر بیٹھے ہوئے نوجوان کو ہمارے حضور میں پیش کرو۔ کنیز نے الماس کو درخت سے اتارا اور پکڑ کر شہزادی کی جانب لے چلی۔ راستہ میں شہزادے نے سوچا، مجھے یہاں چھپنے کی سزا ضرور ملے گی، لیکن اگر میں دیوانہ بن جاؤں تو بادشاہ بھی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ شہزادہ یہ سوچ کر دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگا۔ شہزادی اس سے جو سوال کرتی وہ اس کا الٹا سیدھا جواب دیتا
اور اس کا ہر جواب ایسا ہوتا کہ شہزادی سن کر ہنستے ہنستے دوہری ہو جاتی۔ آخر کہنے لگی، کتنا خوبصورت جوان ہے، لیکن دیوانہ ہے۔ پھر اس نے سب کو تاکید کی، اسے کوئی پریشان نہ کرے، بلکہ جس چیز کی فرمائش کرے فوراً اس کے سامنے حاضر کر دی جائے۔ مہر انگیز الماس کو اپنی سہیلیوں اور کنیزوں کے حوالے کر کے محل میں چلی گئی، اور کنیزیں اس کی خاطر تواضع میں مصروف ہو گئیں۔ غرض شہزادہ الماس شہزادی کے ہاں رہنے لگا۔ سارا دن کنیزیں اس کی خدمت میں رہتیں اور وہ آرام کیا کرتا۔ دن میں ایک دو بار شہزادی بھی آ کر اس سے مزے مزے کی باتیں کرتی، اور وہ بھی الٹے سیدھے جواب دے دے کر اسے ہنسایا کرتا۔ انہی باتوں سے شہزادی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ شخص دیوانہ نہ ہوتا تو میں ضرور اس سے شادی کر لیتی۔ شہزادی کی سہیلی دل آرام بھی اسی طرح دل میں سوچا کرتی تھی کہ اگر یہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتا تو میں زندگی بھر اس کی خدمت کیا کرتی۔ ایک روز دل آرام کو خیال آیا کہ شہزادہ اگر واقعی دیوانہ ہے تو یہ محل چھوڑ کر بھاگ کیوں نہیں جاتا، اپنا سر پتھروں سے کیوں نہیں پھوڑتا، آرام سے بستر پر لیٹا رہتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، کہیں یہ بنا ہوا دیوانہ تو نہیں۔ پھر وہ شہزادے کے پاس گئی اور کہنے لگی، مجھے یقین ہے کہ تم دیوانے نہیں ہو، تم سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو۔ شہزادہ پھر دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگا تو دل آرام نے قسمیں کھا کر اسے یقین دلایا کہ وہ اس راز کو کسی پر ظاہر نہیں کرے گی۔ تب شہزادے نے کہا، میں شہزادی کے سوال کا جواب معلوم کرنے کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ دل آرام نے کہا، جواب تو مجھے بھی نہیں معلوم، البتہ اس کے متعلق کچھ نہ کچھ بتا سکتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ شہزادہ ہنس کر بولا، مجھے منظور ہے، لیکن شادی اس وقت کروں گا جب مجھے جواب معلوم ہو جائے گا۔ دل آرام نے کہا، شہزادی کے تخت کے نیچے ایک زنگی قید ہے، وہ شہر اوقاف سے بھاگ کر آیا تھا، اسی نے گل صنوبر کے بارے میں شہزادی کو کچھ بتایا تھا۔ شہزادہ بولا، زنگی کسے کہتے ہیں؟ دل آرام ہنس کر بولی، زنگی حبشی کو کہتے ہیں۔ اب اگر تم شہر اوقاف تک پہنچ سکتے ہو تو جاؤ اور اس سوال کا جواب معلوم کرو، ورنہ مجھ سے شادی کر کے آرام کی زندگی بسر کرو۔ شہزادے نے کہا، میں ہر قیمت پر شہر اوقاف جاؤں گا اور اس راز کو ضرور معلوم کروں گا۔ دل آرام نے شہزادے کی قمیض میں سے تھوڑا سا کپڑا پھاڑ کر اپنے پاس رکھ لیا، کمرے کی چیزیں بکھیر دیں اور شہزادے کو چور دروازے سے روانہ کر دیا۔ پھر شہزادی کو خبر دی کہ دیوانہ بھاگ گیا۔ میں نے اسے روکنے کے لیے قمیض پکڑی تھی، لیکن اس نے اس زور سے کھینچی کہ کپڑا پھٹ کر میرے ہاتھ میں رہ گیا اور وہ چلا گیا۔ شہزادے نے بڑھیا کے مکان پر پہنچ کر اس سے اجازت حاصل کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر ایک طرف چل دیا۔ اسے شہر اوقاف کا رستہ معلوم نہیں تھا، اس لیے صحراؤں اور جنگلوں کی خاک چھانتا پھرا۔ آخر یوں ہی پھرتے پھراتے بہت کمزور ہو گیا اور رو رو کر اللہ سے عاجزی کرنے لگا۔ اللہ کی قدرت کے اسے ایک بزرگ ملے، انہوں نے اس کا حال دریافت کیا اور اس پر ترس کھا کر کہا، بیٹا تم سیدھے چلے جاؤ، تھوڑے فاصلے پر تم کو دو راستے نظر آئیں گے، ان میں سے دائیں راستہ پر چلے جانا، پھر 24 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد تم ایک ایسی جگہ پہنچو گے جہاں ایک مینارہ ہے اور اس پر سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اس پر کچھ عبارت لکھی ہوئی ہے اور تم اس عبارت پر عمل کرنا۔ شہزادہ بزرگ کے ہاتھ چوم کر آگے روانہ ہوا اور ان کا بتایا ہوا راستہ طے کرنے کے بعد مینارہ کے پاس پہنچ گیا۔
संगे मरमर पे लिखा हुआ था कि सामने 3 रास्ते हैं। मुसाफिर को सिर्फ दाएं रास्ता पर जाना चाहिए। बाएं रास्ता पर चलने से बहुत सी दुश्वारियां पेश आती हैं और दरमियान का रास्ता शहर औकाफ के दारुल खलाफा को जाता है। इस रास्ता पर जाना अपनी मौत को दावत देना है। शहजादे ने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही, मुझे शहर औकाफ में पहुंचना है। मैं तेरी ज़ात पर भरोसा करके बीच के रास्ते से जा रहा हूँ। तू इस ख़तरनाक रास्ते में मेरी राहबरी करना। शहजादा अल्लाह का नाम लेकर दरमियानी रास्ते पर चल दिया। शाम के वक़्त उसने एक महफूज जगह देखकर घोड़े को रोका और रात वहीं गुजार दी। सुबह होते ही आगे रवाना हुआ और चलते चलते एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच गया। मैदान में एक तरफ बहुत बड़ा बाग था। उसमें दाखिल होने के लिए संगे मरमर से बना हुआ नहायत खूबसूरत दरवाज़ा था। शहजादे ने घोड़े की भाग मोड़ी और चंद ही लम्हों में दरवाजे पर पहुंच गया। बाग के दरवाजे पर एक हबशी लेटा हुआ सो रहा था। उसके मोटे मोटे होंठ, बड़ा पेट, स्याह रंगत और कमर से बंधी हुई जंजीर देखकर शहजादा किसी सोच में पड़ गया। लेकिन फिर ये देखकर कि हबशी बेखबर सो रहा है, वो घोड़े से उतरा और घोड़े को एक दरख्त से बांधकर दबे पांव बाग में दाखिल हो गया। बाग जितना बड़ा था उतना ही हसीन भी था। हर किस्म के दरख्त थे, फल फूल भी थे, हौज़ और फवारे भी। और सबसे अजीब बात यह थी कि सरसब्ज़ घास पर बहुत ही खूबसूरत हिरन चल रहे थे। उनमें से हर एक के सींगों पर सोने के खोल चढ़े हुए थे। पीठ पर जर्द झूलें पड़ी हुई थीं और गर्दन पर सुनहरे रुमाल बंधे हुए थे। हिरनों ने शहजादे को देखकर इशारे किए, लेकिन शहजादा ना समझ सका और घूमते घूमते एक महल के दरवाजे पर चला गया। उसने देखा कि बाग की तरह महल भी बेहद खूबसूरत था। दरो दीवार पर नहायत दिलकश गुल बूटे बने हुए थे और जगह जगह लालो याकूवत जुड़े हुए थे। शहजादा महल में दाखिल होकर इधर उधर घूमने लगा। एक जगह संगे मरमर के सफ़ेद और उजले फर्श पर शहनशीन बना हुआ था। उसे देखकर वो सोचने लगा कि ज़रूर यहाँ कोई बादशाह रहता है। फिर उसने ऊपर निगाह उठाकर देखा तो झरोके में से एक खूबसूरत औरत झांकती हुई नजर आई। औरत ने भी उसे देखा और फौरन ही अपनी कनीज़ को भेजकर ऊपर बुलवाया और कहने लगी, आप कौन हैं और यहाँ किस गर्ज से आए हैं? लेकिन शहजादा खामोश खड़ा रहा, कभी औरत की तरफ देखता और कभी कनीज़ की तरफ। आखिर कनीज़ ने कहा, ये हमारी मालकन है लतीफ़ा बानो, और ये महल इन्हीं का है। ये जो कुछ दरियाफ्त कर रही हैं उन्हें बता दो। शहजादे ने सारा वाक़या कह सुनाया, जिसे सुनकर लतीफ़ा बानो ने कहा, यह काम बहुत मुश्किल है और शहर औकाफ में पहुंचकर ज़िंदा निकल आना नामुमकिन है। इसलिए बेहतर यह है कि तुम मुझसे शादी करके यहाँ ज़िंदगी सुकून से बसर करो। शहजादा बोला, मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन पहले शहर औकाफ जाऊंगा और वापसी पर शाह कैमूस को गिरफ्तार करूंगा। फिर उसकी लाडली बेटी को घोड़ों के टापों तले रौंदूंगा और उसका गोश्त चील कव्वों को खिलाऊंगा। गर्ज उसने लतीफ़ा बानो की बात को ठुकरा दिया और वो उसकी दुश्मन हो गई। लेकिन उसने शहजादे पर ज़ाहिर ना किया और कनीज़ से कहकर नाच गाने का इंतज़ाम किया। महफिल में नाचने और गाने के लिए परियां और परीजाद बुलाए गए। पीने के लिए शराब मंगवाई गई और धोखे से शहजादे को पिला दी गई। जब शहजादा नशे से झूमने लगा तो लतीफ़ा बानो ने फिर उससे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन शहजादे ने साफ इनकार कर दिया। इसी तरह 3 रोज़ उसकी खातर तवज़ो की गई, लेकिन उस पर असर ना हुआ और कहने लगा, अब मुझे इजाज़त दीजिए
تاکہ میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ اگر اللہ نے مجھے کامیابی عطا کی تو میں واپسی پر ضرور آپ سے شادی کروں گا۔ لطیفہ بانو کو اب یقین ہو گیا کہ شہزادہ اس کے قابو میں نہیں آئے گا۔ پھر اس نے کنیز سے کہہ کر ایک معجون منگوائی اور شہزادے سے کہا، تم اس معجون کو زبان پر رکھ کر حلق میں اتار لو تاکہ اس کے اثر سے تمہارے جسم میں زیادہ قوت پیدا ہو جائے اور تم ہر بلا کا مقابلہ کر سکو۔ شہزادے نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور فوراً ہی معجون کو نگل گیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ طاقت کی دوا نہیں بلکہ بے ہوشی کی دوا تھی۔ وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ پھر لطیفہ بانو نے ایک لکڑی اٹھائی، اس پر جادو کے لفظ پڑھ کر پھونکے اور زور سے شہزادے کے شانے پر مار دی۔ اسی وقت دھواں سا اٹھا اور شہزادہ ہرن بن گیا۔ لطیفہ بانو نے اس کے سینگوں پر بھی سونے کے خول چڑھائے، کمر پر زرد جھول رکھی اور گلے میں سنہرا رومال جادو کر کے باندھا اور دوسرے ہرنوں کے ساتھ چھوڑ دیا۔ شہزادہ اگرچہ ہرن بن گیا تھا لیکن اس کے دل اور دماغ پہلے کی طرح کام کر رہے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ تو بہت برا ہوا، اب اگر یہاں سے بھاگ کر باہر نکلا تو شیر اور چیتے زندہ نہ چھوڑیں گے اور یہ جان مفت میں جاتی رہے گی۔ شہزادہ مجبوری کی حالت میں ہرن کی صورت میں پھرتا رہا اور 10-12 روز گزر گئے۔ ایک دن پھرتے پھراتے وہ ایک طرف نکل گیا، نیچی دیوار دیکھ کر سوچا کہ چھلانگ مار کر باہر نکلنا چاہیے۔ پھر اس نے زور سے چھلانگ لگائی اور دوسری طرف زمین پر گرا، لیکن جب دیکھا تو خود کو اسی جگہ پایا جہاں سے چھلانگ لگائی تھی۔ اس نے اسی طرح 7 مرتبہ چھلانگیں لگائیں لیکن ہر مرتبہ خود کو اسی جگہ پایا۔ آخر وہاں سے چل کر دوسری طرف پہنچا، وہاں دیوار میں ایک راستہ نظر آیا۔ شہزادہ اس راستہ سے دوسری طرف نکل گیا۔ وہاں بھی ایک حسین و دلکش باغ تھا اور باغ کے بیچ میں محل تھا جو لطیفہ بانو کے محل سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ شہزادہ محل کے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر کی طرف دیکھنے لگا۔ صحن کے بیچ میں ایک قیمتی تخت پر ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ اس عورت کی نگاہ جیسے ہی اس پر پڑی تو کہنے لگی، کتنا خوبصورت ہرن ہے یہ، پالتو ہرن معلوم ہوتا ہے، ورنہ جنگلی ہرن ایسے سجے ہوئے کہاں ہوتے ہیں۔ کنیز بولی، بی بی جمیلہ بانو، کسی امیر کا ہرن دکھائی دیتا ہے۔ جمیلہ نے کہا، تم جا کر کسی طرح اسے پکڑ لاؤ، میں اسے پالوں گی۔ کنیز ہاتھ میں تھوڑی سی گھاس لے کر دروازے کے قریب گئی اور ہرن کو دکھا دکھا کر قریب بلانے لگی۔ شہزادہ تو خود یہی چاہتا تھا کہ اسے کوئی پکڑ کر کسی طرح اصلی شکل و صورت میں لے آئے۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر کنیز کے پاس پہنچ گیا اور کنیز اسے پکڑ کر جمیلہ کے پاس لے گئی۔ اس نے پیار سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، پھر ہری ہری گھاس کھلائی اور پانی پلایا اور رسی سے تختہ کے پائے سے باندھ دیا۔ ہرن اس خیال سے کہ اب تک تو آزاد پھرتا تھا لیکن اب گلے میں رسی بھی بندھ گئی، رونے لگا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کنیز نے جمیلہ بانو سے کہا، یہ دیکھیں آپ کا ہرن رو رہا ہے۔ جمیلہ تخت سے اتر کر ہرن کے پاس بیٹھ گئی اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ہرن نے اپنا سر اس کے پیروں پر رکھ دیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ جمیلہ نے ایک لمحہ تو سوچا کہ جانور اس طرح نہیں رویا کرتے، پھر سمجھ گئی کہ یہ حرکت لطیفہ بانو کی ہے۔ اس نے معجون منگوا کر ہرن کو کھلائی، وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر جمیلہ نے گدی کے نیچے سے ایک چھڑی نکال کر اس کے شانے پر ماری۔ اسی وقت دھواں سا اٹھا اور ہرن دوبارہ شہزادہ بن کر کھڑا ہو گیا۔ سینگوں کے خول
سنہری رومال اور جھول علیحدہ فرش پر گر پڑی۔ شہزادے نے کہا، آپ نے مجھے مصیبت سے نجات دلائی ہے، میں عمر بھر آپ کے احسان کو نہیں بھولوں گا۔ جمیلہ بانو نے شہزادے سے کہا، تم کون ہو اور لطیفہ بانو تک کیسے رسائی ہوئی تھی؟ شہزادے نے سارا قصہ بیان کیا، جسے سن کر جمیلہ بانو سوچ میں پڑ گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی، شہر اوقاف ابھی بہت دور ہے، وہاں تک پہنچنے میں بہت سی دشواریاں پیش آئیں گی، اس سے تو بہتر ہے کہ مجھ سے شادی کر کے یہیں رہنے لگو۔ شہزادہ بولا، آپ نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے کہ میرے جسم کا رواں رواں آپ کا تابع دار ہے، لیکن کیا کروں، میں نے عہد کر رکھا ہے کہ جب تک گل و صنوبر کا راز معلوم کر کے مہر انگیز سے اپنے بھائیوں کے خون کا بدلہ نہ لوں، اس وقت تک شادی نہیں کروں گا۔ اگر میں زندہ رہا تو کامیاب ہونے کے بعد آپ ہی کے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ جمیلہ بانو نے جب دیکھا کہ شہزادہ اس کی بات نہیں مانتا تو اس نے جانے کی اجازت دی اور کہا، میں تمہیں 3 چیزیں دیتی ہوں، انہیں اپنے پاس حفاظت سے رکھنا تاکہ راستے میں تمہارے کام آئیں اور تم خیریت سے شہر اوقاف پہنچ جاؤ۔ پھر جمیلہ نے اسے ایک تیر و کمان، ایک خنجر اور ایک تلوار دی۔ شہزادے نے کہا، ان سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ جمیلہ بانو مسکراتے ہوئے بولی، اس کمان سے نکلا ہوا تیر خطا نہیں ہوتا، اگر پہاڑ پر مارو گے تو اس میں سے بھی پار ہو جائے گا، اور اس خنجر کے پاس ہونے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر تمہارے اوپر کئی ہزار من کا وزن بھی رکھا جائے تو تمہیں محسوس نہیں ہوگا، اگر تم پر دشمن نے وار کیا تو وہ بھی خالی جائے گا، اور اس تلوار سے تم طاقتور دشمن پر بھی فتح حاصل کر سکتے ہو۔ شہزادہ تینوں چیزوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ جمیلہ بانو نے کہا، یہاں سے روانہ ہونے کے بعد تمہیں راستے میں ایک مکان ملے گا، تم اس مکان میں ٹھہر جانا۔ رات کے وقت اس مکان میں بہت سے جانور آئیں گے، تم تیر سے 2-3 جانوروں کو شکار کر لینا۔ پھر ایک شیر آئے گا، تم اس سے خوف نہ کھانا بلکہ نزدیک جا کر سلام کرنا اور رومال سے اس کا پسینہ صاف کر دینا، اور شکار کیے ہوئے جانور اس کے سامنے رکھ کر ادب سے کھڑے ہو جانا۔ جب وہ کھا کر چلا جائے تو تم بھی ایک طرف سو رہنا اور صبح ہوتے ہی آگے روانہ ہو جانا۔ جمیلہ بانو نے پھر ایک رومال بھی دیا اور تمام ضروری باتیں سمجھا کر شہزادے کے لیے ایک گھوڑا منگوایا اور اسے رخصت کیا۔ شہزادہ تیز رفتار گھوڑے پر راستہ طے کرتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ ایک مقام پر سفید مکان نظر آیا۔ اس نے گھوڑے کو روکا اور نیچے اتر کر مکان میں داخل ہوا۔ بہت بڑا مکان تھا۔ شہزادے نے گھوڑے کو اندر لے جا کر ایک بڑے کمرے میں کھڑا کر دیا اور خود دالان میں لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد بہت سے جانور مکان میں داخل ہوئے، ان میں لومڑی، بھیڑیے، گیدڑ، خرگوش، نیل گائے، بارہ سنگے، غرض کے سبھی جانور موجود تھے۔ شہزادے نے ان میں سے 3 جانوروں کو شکار کیا، باقی جانور خوف کھا کر بھاگ گئے۔ پھر 8-10 شیر اندر آئے، ان میں ایک شیر بہت بڑا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ سب کا سردار ہو۔ بڑا شیر بیٹھ گیا اور باقی شیر اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ شہزادہ رومال لے کر شیر کے قریب گیا اور اسے سلام کر کے اس کا چہرہ اور جسم صاف کیا۔ پھر شکار کیے ہوئے جانور لا کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ شیر نے خوب مزے لے لے کر ناشتہ کیا اور دوسرے شیر کھڑے رہے۔ جب ان کا سردار کھا چکا تو انہوں نے بچا ہوا گوشت کھایا۔ پھر سردار اور دوسرے شیر واپس چلے گئے، لیکن ایک شیر شہزادے کی نگرانی کے لیے وہیں ٹھہر گیا۔
اور شہزادہ ہاتھ پاؤں پھیلا کر بے فکری کی نیند سو گیا۔ رات آرام اور بے فکری سے گزارنے کے بعد صبح کو اٹھا، غسل کیا اور گھوڑے کو دانہ پانی کھلا پلا کر مکان سے نکلا۔ محافظ شیر بھی اس کے ساتھ ساتھ باہر آیا اور ایک طرف چلا گیا۔ پھر شہزادہ دائیں رستے پر روانہ ہوا۔ راستہ طے کرتے ہوئے وہ ایک قلعہ کے پاس پہنچا اور گھوڑے کو روک کر قلعہ کو دیکھنے لگا۔ قلعے کی دیواروں پر جنگ کا سامان لگا ہوا تھا اور ان پر توپیں رکھی ہوئی تھیں۔ قلعے کا دروازہ بھی بہت بڑا تھا لیکن بند تھا۔ شہزادہ قلعے کے سامنے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سستانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد قلعے کا دروازہ کھلا اور کچھ حبشی باہر نکلے اور شہزادے کو دیکھ کر آپس میں کہنے لگے، خدا نے آج بہت دنوں کے بعد ایک آدم زاد کو یہاں بھیجا ہے، چلو اسے پکڑ کر بادشاہ ترم تراک کے پاس لے چلیں۔ حبشیوں نے شہزادے کے پاس جا کر کہا، کھڑا ہو جا، ہم تجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے جائیں گے۔ شہزادہ بولا، میرا قصور کیا ہے؟ حبشیوں نے کہا، تیرا قصور یہ ہے کہ تو ہماری سرحد میں داخل ہوا ہے، چل تجھے ہمارا بادشاہ کھائے گا، چونکہ اسے آدم زاد کا گوشت بے حد پسند ہے۔ اور وہ اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ شہزادے نے جمیلہ بانو کی دی ہوئی تلوار میان سے نکالی اور ان پر اس طرح وار کیا کہ ایک بھی زندہ نہ بچ سکا۔ یہ خبر ترم تراک کو پہنچی تو اس نے فوج کے سینکڑوں بہادروں کو سپہ سالار کے ساتھ روانہ کیا۔ سپہ سالار نے جا کر شہزادے سے کہا، اے آدمی، تو نے حبشیوں کو کیوں قتل کیا اور یہاں بلا اجازت کیسے پہنچا؟ شہزادے نے کہا، منہ بند کرو ورنہ تم سب کا بھی یہی حال ہوگا جو ان حبشیوں کا ہوا ہے۔ اور اس نے تلوار میان میں سے کھینچ لی۔ سپہ سالار نے ایک گرز شہزادے کے سر پر گھمایا اور ہاتھ بڑھا کر شہزادے کو بغل میں دبا لیا۔ شہزادے نے فوراً ہی خنجر نکالا اور اس کے پیٹ پر اس طرح وار کیا کہ پیٹ کھل گیا اور سپہ سالار ہائے کہہ کر زمین پر گر پڑا۔ ترم تراک بادشاہ کو یہ خبر پہنچی تو وہ بہت حیران ہوا اور اپنے ساتھ سینکڑوں حبشیوں کو لے کر وہاں پہنچا۔ خون میں نہائی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر اسے اتنا غصہ آیا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور آگ برسانے لگیں۔ ترم تراک نے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس آدمی کو قلعہ میں لے چلو اور اس کے ٹکڑے کر کے اس کا گوشت ہمارے دسترخوان پر رکھ دو۔ حبشی اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ شیر اپنے ساتھ سینکڑوں خونخوار شیروں کو لے کر پہنچ گیا۔ ترم تراک نے دل میں کہا، یہ آدم زاد نہیں بلکہ کوئی بلا ہے جو مجھے ہڑپ کرنے کے لیے آئی ہے۔ اور وہ قلعہ کے دروازے کی طرف دوڑا۔ ایک ہاتھ میں گز تھا اور دوسرے میں پتھر کہ شہزادے نے جا کر روک لیا۔ ادھر شیروں نے حبشیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ترم تراک نے گز گھما کر شہزادے کے مارا، پھر ادھر ادھر دیکھا لیکن شہزادہ نظر نہ آیا۔ اس نے یہ سوچ کر کہ شہزادہ زمین میں دھنس گیا ہوگا زمین کھودنے لگا۔ اسی وقت شہزادہ سامنے آیا اور تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا۔ ترم تراک نے کہا، گز کی مار سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے لیکن تو کس طرح بچ گیا؟ شہزادہ بولا، میں تیری موت بن کر آیا ہوں، تو اور تیرا گز میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ترم تراک کو پھر غصہ آ گیا اور چاہتا تھا کہ گز اٹھا کر دوبارہ مارے، لیکن شہزادے نے نہایت پھرتی سے تلوار سے وار کیا اور ترم تراک کے جسم سے خون بہہ نکلا اور وہ چکرا کر نیچے گرا اور گرتے ہی دم توڑ دیا۔ شہزادے نے شیروں کے بادشاہ کو ہمراہ لیا اور نہایت شان سے قلعے میں داخل ہوا۔ دروازے سے گزرتے ہی ایک خوبصورت باغ تھا
جس میں اونچے اونچے درخت، پھول اور کیاریاں کثرت سے تھیں، اور درمیان میں ایک حوض تھا جس میں روپلی اور سنہری مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ شہزادہ حوض کے کنارے پر کھڑا ہو کر مچھلیوں کو دیکھ رہا تھا کہ سامنے سے ترم تراک بادشاہ کی بیٹی مسکراتی ہوئی آئی اور شہزادے کو سلام کر کے کھڑی ہو گئی۔ شہزادے نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ترم تراک کی بیٹی ہوں اور اپنے ملک کی شہزادی ہوں۔ میں آپ کی بہادری دیکھ کر حیران ہوں کہ آج تک کسی آدمزاد کو اتنا بہادر نہیں دیکھا۔ پھر شہزادی نے کھانا منگوا کر شہزادے کو کھلایا اور خوش رنگ شربت پلائے۔ پھر اس نے کہا، آپ یہاں کی حکومت سنبھال لیجئے اور مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ شہزادے نے کہا، ابھی مجھے شہر اوقاف پہنچنا ہے، وہاں سے واپسی پر میں تم کو اپنے ساتھ اپنے وطن لے چلوں گا۔ پھر اس نے شہزادی کو مسلمان کیا اور اس کا نام شہزادی حسن بانو رکھا اور کہا، اب میں سفر پر جا رہا ہوں، تم گدی سنبھالو اور اپنے باپ کی جگہ حکومت کرو۔ شہزادی حسن بانو کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ کہنے لگی، آپ وعدہ کیجئے کہ واپسی پر میرے پاس ضرور آئیں گے۔ شہزادے نے اسے تسلی دی اور کہا، تم ہر وقت خوش رہنا اور میرے لیے اللہ سے دعا کرتی رہنا کہ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو۔ شہر اوقاف سے واپسی پر میں تم سے ملوں گا۔ شہزادے نے شیروں کے بادشاہ سے کہا، ایک شیر اس شہزادی کے لیے مقرر کر دو تاکہ دشمن اسے تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ شیر تیزی سے باہر گیا اور فوراً ہی ایک شیر کو لے کر واپس آیا اور شہزادی کی طرف گردن اٹھا کر اسے اشارہ کیا۔ وہ شیر آگے بڑھا اور جھک کر شہزادی کے پاؤں چاٹنے لگا۔ شہزادی حسن بانو سے رخصت ہو کر شہزادہ شیر کے ہمراہ باہر آیا، اپنے گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور حبشیوں کے استبل سے ایک مضبوط گھوڑا لے کر آگے روانہ ہوا۔ شیروں کا بادشاہ کھڑا ہوا شہزادے کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ بہت دور چلا گیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو شیر آہستہ آہستہ اپنے ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ شہزادہ صبح سے شام تک گھوڑے پر سفر کرتا اور رات ہوتے ہی کسی محفوظ جگہ آرام کرتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، 2 دن، 10 دن، مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے، لیکن راستے میں کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ 3 مہینے کے سفر کے بعد وہ ایک وسیع باغ میں پہنچا۔ پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ دوسرے اور آخری حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا شہزادہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور شہزادی مہر انگیز کے سوال کا جواب ملا۔ سوال تو آپ کو یاد ہی ہوگا، گل نے صنوبر کے ساتھ کیا کیا؟